بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں حنا عادل۔ ناظرین، افسوسناک بات، خیبر پختونخوا میں دھماکے میں پولیس کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے اور شہادتوں پر ہر دل دکھی ہے۔ اگر بات کریں تو اقتدار کی سیاست کا غلبہ ہے ہمارے ہاں، جس نے اقتدار کی سیاست کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ فریب، مکر اور جھوٹ کو لمحہ بھر میں یہ کہہ کر تردید کر دینا کہ وہ تو محض سیاسی بیان تھا، سیاست میں سچ کی ضرورت نہیں، یا پھر ہماری سیاست سچائی کی محتاج نہیں۔ موجودہ ملکی سیاست میں جھوٹ کو آرٹ اور سیاسی چال سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان نے سائفر کو ڈرامہ اور محض سیاسی بیانیہ قرار دیا تھا۔ امریکہ نے بھی سائفر کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے تحقیقات میں عدم تعاون پر بڑی گرفتاری کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ IMF پروگرام بحالی کو بڑی کامیابی بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس کامیابی کے سامنے عوام ہار گئے ہیں۔ کڑی شرائط کے ثمرات اب سامنے آنے لگے ہیں۔ صبح مہنگی، شام مہنگی اور سرعام مہنگی ہوتی بجلی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، جیبیں جلا دی ہیں۔ محکموں کی ناکامیوں کا خراج بھی اب عوام سے ہی وصولا جائے گا۔ PTV فیس کے بعد اب عوام بجلی کے بلوں میں یہ بھی سنیں گے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر واگا صاحب، رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے نذیر لغاری صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائفر کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس حقیقت کو تو امریکہ نے بھی رد کر دیا ہے۔ اعظم خان نے محض ڈرامہ اور افسانہ قرار دیا تھا۔ کیا یہ معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ پینلسٹ کی اس پر رائے جانیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سائفر کی حقیقت کیا ہے۔ اب تو امریکہ نے بھی اس کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے۔ اعظم خان کے بیان کے بعد ایک ہلچل سی دکھائی دی ہمیں۔ نصیر واگا صاحب، کیا یہ معاملہ آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سائفر کی حقیقت کیا ہے، حقیقت سے کیا مراد ہے، کہ کیا سائفر ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر سائفر ہے تو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ آج تک اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ امریکہ سے اس کی حقیقت منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھئی کبھی ملزم نے بھی اقبال جرم کیا ہے، وہ کبھی بھئی انہی پہ تو الزام ہے کہ امریکہ سے سائفر جاری ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کی حقیقت مانے۔ کیسی، یہ کون سا ایسا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا کہ جی امریکہ نے انکار کر دیا تو امریکہ تو انکار ہی کرے گا؟ تو پھر یہ بتائیے، اگر سائفر کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 بار اس کو بڑے ہائی لیول پہ ڈسکس کیا اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا۔ DGISPR نے بھی اس کا ذکر کیا۔ فرق صرف اتنا تھا، کہا گیا کہ یہ صرف مداخلت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بھائی کچھ تھا تو مداخلت ہوئی نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ سائفر کا رونا کتنا عرصہ اس کو روتے رہیں گے، کس طرح آپ اس کو پیٹتے رہیں گے، اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ کیا اس کی مدد سے آپ چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اشارہ تو کیا جا رہا ہے۔ اشارہ یہی دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اب باقی نکاح والا کیس بھی کام نہیں آ رہا، توشہ خانہ کیس بھی کام نہیں آ رہا، اور بھی ادھر ادھر کے سارے کیسز اکٹھے کیے، لیکن گرفتاری کا کوئی سیدھا طریقہ نہیں مل رہا جس پہ پوری قوم کہے واہ کیا بات ہے جی گرفتاری ہونی چاہیے۔ بھائی سائفر کا معاملہ بار بار جب وہ کہتے رہے کہ آپ عدلیہ کا ایک بڑا بنا لیں کوئی امپارشل ادارہ اور وہاں پہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آخر سائفر تھا ہی تو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب اس پہ تحقیقات کروائی جائیں، لیکن ان تحقیقات کو روکنے کے لیے بہت تگ و دو ہوئی اور آخرکار وہ تحقیقات نہ ہوئی۔ تو آپ تحقیقات ہونے دیتے، آپ کہتے جی بسم اللہ، اگر یہ ہے تو سامنے آ جائے۔ اب سائفر کا جو معاملہ ہے، پوری قوم یہ سن کے نا میرا خیال ہے اب کان پک گئے ہیں، سائفر جی لہرا دیا، یہ کر دیا۔ اچھا اب آگے بات آ گئی جی سیکرٹ ایکٹ کی۔ اگر سائفر ہے ہی نہیں
تو پھر سیکرٹ ایکٹ کیسا؟ ایک بات کریں نا، یا سیکرٹ ایکٹ تو تب لگائیں گے نا ہے نا جب پہلے سائفر کی حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر پاکستان کے بارے، ملک کے بارے، سیکورٹی کے بارے کوئی ایسی باتیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں عدم تعاون پر. یس، تو عدم تعاون کا وہ جو کہہ رہے ہیں سیکرٹ ایکٹ بھی تو کہہ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے کوئی ایسی باتیں ہوں گی نا جو ملک و قوم کے خلاف ہوں گی، جو سیکرٹ باتیں عمران خان نے اوپن کی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ملزم رہا جائے گا. تو بھائی پھر تو سائفر کی حقیقت خود بخود تسلیم ہو گئی. جب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر جرم، جب آپ نے جرم ہی مان لیا کہ جی یہ ہوا ہے تو پھر سائفر سے آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ مجھے ذرا کلیئر کر دیں، کچھ بھی ہو اگر سائفر میں، اس کو پبلک کرنا ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے، چاہے تھریٹس ہوں یا کچھ بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ سائفر کو پبلک کرنا واقعی خلاف قانون ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک سائفر آیا ہے، آج تک تو وہ ڈی کوڈ ہی نہیں ہوا. کسی بندے کے پاس اس کی تحریر، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، سوائے 1 2 3 باتوں کے علاوہ کہ جی یہ باتیں اس میں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہ تو وہ پورا آج تک ڈی کوڈ ہوا ہے، نہ وہ کسی نے اس کی فوٹو کاپی دیکھی ہے، نہ وہ ٹی وی چینل پہ دکھایا گیا ہے. اگر اس کی کاپیاں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں یا دوسرے کسی ادارے کے پاس ہیں تو وہ وہاں محفوظ ہیں. اچھا، یہ گم ہونے والا ایک عجیب و غریب، میں کل سے بات سن رہا ہوں کہ جی عمران خان، وہ اعظم خان کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو دیا تھا، عمران خان کہتا ہے میرے سے تو گم ہو گیا ہے. او بھائی، اگر وہ گم ہو گیا ہے تو وہ کون سی ایسی کاپیاں تو ان کی 4 جگہوں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ گم ہوتا رہے تو ہوتا رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کون سی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے. یہ مضحکہ خیز باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی طرف معاملہ بڑھتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ جیسے اندیا دیا جا رہا ہے بڑی گرفتاری کا، پھر کسی خاص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور افسوسناک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جس دن سے ہماری حکومت کے اندر شامل پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نومبر سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے، اس دن سے ایک دم پورے ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. اور گزشتہ 48 گھنٹے میں صرف پشاور شہر کے اندر 4 خوفناک حملے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جو تھا وہ بم لگا کے اڑایا گیا اور 7 اس میں شہید ہوئے ہمارے رینجرز کے اہلکار، اور دوسرا آج صبح جو ہے وہ ایک حساس مقام پہ گھسنے کی کوشش کی. 2 خودکش حملہ آور جو تھے انہوں نے تو خیر جہنم واصل ہونا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ 4 جو ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں. تو مطلب کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع پہلا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک دم یہ جو نئی ویو آئی ہے، اس سے پہلے یوب کے اوپر 2 اوپر تلے حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ درجنوں ہمارے جوان جو ہیں جو شہید ہوتے ہیں، جن کو ہم پال کے بڑا کرتے ہیں وطن کی حفاظت کے لیے، اور ان کے خلاف جو جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. بہرحال آپ کا سوال اپنی جگہ کے اوپر اور مجھے اسی کا جواب دینا، لیکن میں نے اپنی طرف سے توجہ دلا دی ہے کہ یہ موضوع جو ہے ہماری زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. دیکھیے، آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا انہوں نے اعلان کل کیا تھا عدالت میں بیٹھ کے کہ میں کل شام کو ایک خطاب کروں گا. تو وہ اگرچہ وہ ہمارے پروگرام کے بعد ہوگا، تو اس سے پھر سائفر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا ہمیں کہ اگر عمران خان صاحب باقاعدہ اس کے اوپر خطاب کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اہمیت تو اس کی کوئی نہ کوئی ہے. نمبر 1 اور نمبر 2، اتنی دیر تو شور مچانے دینا ہمیں جتنی دیر عمران خان صاحب نے خود مچایا ہوا ہے ہر فورم کے اوپر. بھائی اب سائفر، اب وہ کہتے ہیں سائفر تو وہ کہتے ہیں نہیں، نو سائفر. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے سائفر ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے. پاکستان کے سفارتکار نے، جو کہ امریکہ میں متعین تھا، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ شوکت خانم کے فنڈ ریزرز کی صدارت کیا کرتا تھا. آج کل وہ فیڈرل سیکرٹری ہوتے ہیں اور خارجہ کے سیکرٹری ہیں، وہ کچھ ہی دنوں میں ریٹائر بھی ہو جائیں گے. وہ صاحب جو تھے انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو لکھا ایک خط، جس خط کے اندر انہوں نے کہا کہ میری امریکن سفارتکاروں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے اور آپ کے تعلقات کو لوئسٹ لیول پہ لے گئے ہیں
اور اس لیول پہ کہ جہاں پہ ہمارے صدر کو بھی آپ کے وزیر اعظم کو گڈ ول کی کال کرتے ہوئے یا ان کی کال وصول کرتے ہوئے جھجکنا پڑ رہا ہے. یہ ہے نا کرکس اس کا. اب اس کی 5 کاپیاں ہوتی ہیں. ایک کاپی پرائم منسٹر صاحب کے پاس آتی ہے, ایک کاپی جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف ایم آئی چیف کے پاس جاتی ہے, ایک میرے خیال وزارت خارجہ میں بھی رہتی ہے. تو اس طرح کر کے اس کی 5 کاپیز ہوتی ہیں. اصل میں اگر اس ڈاکومنٹ کی 5 ہی کاپیز آتھرائزڈ ہیں, ان میں سے ایک کاپی اگر مس ہو گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے پاس تھی, اور ان کے پرنسپل سٹاف افسر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں, تو واگا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ تحقیقات کا متقاضی ہے, یہ تحقیق ہونی چاہیے. ابھی اس سٹیٹمنٹ کی, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, صحت جو ہے وہ قابل چیلنج ہے. اس سٹیٹمنٹ کی جو 164 کی سٹیٹمنٹ کہی جا رہی ہے جناب اعظم خان صاحب کی, اس کے اوپر سوالات اٹھنے ہیں. ابھی یہ کسی عدالتی یا انصاف کے پیرامیٹر کی سان کے اوپر نہیں چڑھائی گئی, اس کو کسی کے اوپر نہیں کیا گیا. آدھے منٹ کی ایک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان کو سائفر کی کاپی چھپانے میں کیا فائدہ ہے. جیسے کہ رضی صاحب نے فرمایا, کہا کہ 5 کاپیاں ہوتی ہیں, یہ بالکل ان کی انفارمیشن صافی سے درست ہے, تو پھر عمران خان اس کو چھپائے گا کیوں؟ اب رضی صاحب یہ وہ آج بتائیں گے نا, عمران خان 8:30 بجے خطاب ہے, انہوں نے چھپا کے کیا کرنی ہے. چلیں نذیر لغاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ یہ معاملہ, اور کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تحقیقات میں تعاون نہ کیا تو پھر گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. وزیر قانون تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے اگر سائفر کو استعمال کیا جائے تو. پتہ نہیں ہے کون سے قوانین ہیں, کس اسمبلی نے بنائے ہیں, کون سے پارلیمنٹ سے یہ بنے ہیں جو قوانین جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کس چیز پر اپلائی ہوگا, کس چیز پر اپلائی نہیں ہوگا, یہ تو بعد میں چل کر دیکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا بینیفیشری کون بنا, اس کی آڑ لے کر کس نے آئین کو ایبروگیٹ کیا, آئین کو سبورٹ کیا, آئین کو ابائنس میں رکھا, آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینکا, اور اس آرٹیکل 5 کو کس نے اسی سائفر کے آڑ میں آرٹیکل 5 کس نے پڑھا, پھر ایک اسکرپٹڈ آرڈر اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر نے کیسے پڑھا, جو آخر میں اس کا نام بھی لیا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ جو آرڈر ہے یہ وہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن ہے اسپیکر کا, اور اسکرپٹڈ تھا. اور پھر یہ کہ کچھ دیر کے بعد پھر اس کے جواب میں سمجھان توڑنے کا اعلان کیا گیا. یعنی ایک ساتھ ایک آئینی عمل میں رکاوٹ کس نے ڈالی تھی اس کی آڑ لے کر, اس سائفر کی آڑ. سائفر تو کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, اگر آپ کہتے ہیں کہ سائفر تھا اور اس لیے تھا, تو کیا اس سارے عمل کے لیے جس میں نے آپ کو ہٹانا مقصود تھا, تو کیا اس میں کیپٹل ہل شامل تھا, کیا اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شامل تھا, کیا اس میں سی آئی اے شامل تھا, کیا اس میں پینٹاگون شامل تھا, کیا اس میں وائٹ ہاؤس شامل تھا, اور یہ سب مل کر آپ کو ہٹانے کی سازش کر رہے تھے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا. اور جب یہ ایک آڈیو آئی تھی تو اسی سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ کھیلنے کے لیے انہوں نے اٹھایا اور اس کو کھیلا, اور کہا بیٹھ کر, اور جو آپ کنفیشن کر رہے ہیں, جو 164 کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کے سامنے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو تو یہ تو مزے کی چیز ہے, اس کو تو ہم کھیلیں گے, اور کھیلا انہوں نے. کھیلا کیسے؟ کھیلا ایسے کہ اس کو آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اس کو مسترد کیا گیا, اور ایک دن پہلے کہا جناب میں چونکا دوں گا, حیران کر دوں گا, کیا میں کرتا ہوں. ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے آدمی لے کر آئیں گے اور یہ قرارداد جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی, اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے اور وزیر اعظم کے طور پر انجوائے کریں گے پوزیشن کو. لیکن وہ سب کچھ نہیں کیا, انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا, آئین کو توڑا. اصل کاروائی اس پر ہونی چاہیے تھی, اصل کاروائی ہونی چاہیے تھی ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن پر, سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن پر. اور اس دن واقعی ایسا کیا گیا, 3 اپریل کو پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا, اور یہ ایک آئینی پروسیس تھا, اور اس کے خلاف یہ انہوں نے ماحول بنایا اور جیب سے نکالا اور کاغذ پڑھنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جناب یہ آیا ہے کاغذ, اور اس کاغذ کی وجہ سے 1 سال تک بیانیہ یہی بنایا گیا, اور چیری مناسب کو بڑے مشہوری دی گئی, پتہ نہیں ان سے کتنے پیسے لیے ہوں گے,
اور اس کی مشہوری کرے گی کہ دیکھو نا وہ جو ہے وہ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں. کہ یہی کہا گیا وزیر یہ جو شہباز شریف صاحب ہے کہ جناب یہ تو جوتے پالش کرتے ہیں, اور وہ سائفر کی وجہ سے کہہ رہے تھے, اور سائفر کی وجہ سے پھر لندن پلان ہو گیا, یہ سارا کچھ ہو گیا. اور اگر اس کی حقیقت نہیں تھی, یہ کوئی چیز نہیں تھا, تو پھر کوئی چیز نہیں تھا اور اس پر کوئی سیکریٹ ایکٹ نہیں لگے گا. اور اگر کوئی چیز تھی, کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اہم تھا, اور ظاہر ہے پینٹاگون کی اور وائٹ ہاؤس کی اور اسٹیٹ اپنا کیپٹل ہل کی اور پینٹاگون کی اور سی آئی اے کی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سب کی منظوری حاصل تھی, تو پھر کمال ہو گیا کہ اگر یہ سارے کام ایک اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کا آدمی ایک نجی ملاقات میں بات کرتا ہے, اور وہ بات اگر آپ کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہ کھیلنے کی چیز لگتی ہے. میرے خیال میں ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اب بھی بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے. صحیح. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے, جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ سائفر کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے پی ٹی آئی نے, حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت بینیفیشری نہیں ہے اس سارے کھیل کے, حکومت نے فائدہ نہیں اٹھایا, حکومت نہیں سائفر کے اوپر سارا اسکور کر رہی. 9 مئی کے واقعات کو لے لیں, سائفر کو لے لیں, توشہ خانہ کو لے لیں, وہاں پہ بھی تو سیاست ہو رہی ہے نا. اور آج تک کیا چیز ثابت ہوئی ہے مجھے بتائیے ذرا. اور دوسری بات ہے, ہماری سیاست بڑی دلچسپ ہے, یہ ٹیسٹ میچ سے چل کے 2020 اب 2020 سے بھی 10 اوور کے اندر جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ایشوز کریٹ کریں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر گوسپنگ کریں, روزانہ کی بنیاد پہ اسکینڈلائز کریں, روزانہ کی بنیاد پہ ان خبروں کو میڈیا کی زینت بنایا جائے, اصل ایشوز پیچھے چھوڑ دیے جائیں. بجلی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں, گیس کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. آج کسی اسلام آباد میں بیٹھے میڈیا دانشور کو نہیں خیال آ رہا کہ بجلی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, وہ مسئلہ نہیں آ رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو چھوڑ کے ہم ایسے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان چیزوں کی حقیقت نئی حقیقت کس نے آپ کو روکا تھا کہ بھائی آپ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن نہ کروائیں؟ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ عدالتی کمیشن نہ بنائیں اور پی ٹی آئی کو ننگا کریں سڑک چوراہے کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے سارا کا سارا فراڈ کیا؟ نہیں کیا آپ نے انویسٹیگیشن. اچھا اب وہ ساری قوم بھول گئی تھی سائفر, اچانک 1.25 سال کے بعد پھر دوبارہ سائفر آ گیا. یعنی کہاں سے بات چلی اور کہاں پہ بات آ کے دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے سائفر کے اوپر. اور سائفر اگر حقیقت ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور طریقہ کار ہے, اگر اب پھنسانا ہے تو ایک اور طریقہ کار ہے. اور جو بات ابھی باغا صاحب نے کی, 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگیں, ایک موجودہ وزیر اعظم کی صدارت میں میٹنگیں, اس کی انڈورسمنٹ, اس کے لیے باقاعدہ احتجاجی مراسلہ لکھنا, یہ ساری باتیں تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا, اس کو آپ کیسے ڈینائی کر دیں گے؟ اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ سیاست ہو رہی ہے. اچھا آپ اعظم خان صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنا لیں, اور کوئی 2-4 بننا چاہتے ہیں وہ بھی بنا لیں. ابھی جب اعظم خان سامنے آئیں گے پتہ چلے گا نا, ابھی میڈیا کے سامنے ان کو آ کے کہیں یہ سارے بیانات بھی جاری کر دینا, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کو بیان ریکارڈ کرا دیا. اگر ریکارڈ بیان کرا دیا ہے تو پھر آگے چلے. اور کل ابھی عباسی صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو 164 کا بیان ہوتا ہے اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ہی ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہاں پٹ جاتا ہے. رضوان رضی صاحب نے بھی کل یہ بات کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل سکور ہم ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں, چاہے اس میں پی ٹی آئی ہے, آج عمران خان صاحب کریں گے, اس سے پہلے حکومت کرے گی, انہوں نے تو باقاعدہ آپ نے بتایا کہ وزیر قانون نے سزا کا تعین بھی کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو 10 دفعہ تو پھانسی دے چکے ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ کو. بھائی یہ کھیل بند کریں, اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. کہاں لوگ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, 12-13 لاکھ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک معاشی طریقے کی طرف جا رہا ہے, ہم معاشی ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں, زراعت یہاں ترقی کرے گی, کنسٹرکشن یہاں ترقی کرے گی, معیشت یہاں ترقی کرے گی, اور ٹیکس پہ ٹیکس, یہ جو آئی ایم ایف کا جو پیکج جب ہم آپ کو کہتے تھے نا, ہونے دے ذرا منظوری آئی ایم ایف کے, پتہ چل جائے گا اس پوری قوم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے بربریت پہنچائی جا رہی ہے. وہ تو حکمرانوں کو سارا ایشو نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا فیصلہ آ گیا ہے, جس کے بعد بہت سارے سوالات بھی اٹھ گئے ہیں. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بے گناہ تھے تو گرفتاری اور جیل بندی کا ازالہ پھر کیسے ہوگا, اور منی لانڈرنگ کیس میں جو ملکی وسائل کا ضیاع ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ واغا صاحب, منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے, آپ کے خیال میں کیس بے بنیاد تھا یا پھر پروسیکیوشن کی کمزوریاں جو بریت کا سبب بنی ہیں؟ پہلے تو ہمیں اپنے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو ٹانکنا چاہیے, ٹانک دینا چاہیے ان کو. میں کہتا ہوں یہ ایف آئی اے اور نیب
جب یہ کیسز بناتے ہیں تو اس وقت یہ کتنے ڈھول بجاتے ہیں, اور روز آپ ان کی باتیں سنیں, یہ بھی آ گیا ثبوت, یہ بھی ثبوت, یہ منی لانڈرنگ, یہ چیک, یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ فلاں ملک میں اتنا پیسہ چلا گیا ہے, پاپڑ والے کے نام, مقصود کے نام, فلاں کے نام, اتنے اور اتنے ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے آتے ہیں. تو پھر یہ ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے, آپ پہلے دن سے دیکھ لیں جتنے ان پہ کیسز تھے, ہر کیس پینڈنگ نہیں ہو رہا, ضمانت نہیں ہو رہی, غور کریں, بری ہو رہے ہیں, تاکہ کل کو آنے والی حکومت ان کو دوبارہ انیشیٹ نہ کر سکے, ان کو شروع نہ کر سکے. پروسیکیوشن ذمہ دار ہے نا جی, پروسیکیوشن کو نہیں آگے چلنے دیا جاتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم جس کے نیچے ایف آئی اے ہو, آپ بتائیں کہ کس طرح وہ جا کے عدالت میں کہیں گے کہ یہ ملزم ہے؟ کیسے وہ کہیں گے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ملزم ہے؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ قوم کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح یہ سارے کیسز میں بری ہو رہے ہیں؟ حیران کن بات ہے. ایک طرف آپ ایک بندے پہ مقدمہ کرتے جائیں, پرچے درج کرتے ہیں, 200 تک تعداد پہنچ جائے, اور دیکھیں دوسری طرف ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, ہر مقدمہ بری, عدالت میں جاتا ہے, ایف آئی اے جاتی ہے, وہ کہتی ہے جی ہمیں یہ مطلوب ہی نہیں ہے, او جی یہ بھی غلط ہو گیا تھا, یہ بھی غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہو گیا. تو ان سے کسی نے پوچھا ہے, جج نے یا بعد میں کوئی آنے والا ان سے پوچھے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیس اسٹیبلش کیسے کیا تھا, یہ ایف آئی آر آپ نے کس طرح کاٹی تھی؟ اتنے سال اتنے وکیلوں کو جو ہم نے پیسے دیے, گاڑیاں استعمال ہوئی, آنا جانا, پاکستان کے اور عوام کے جتنا پیسہ اس پہ لگا وہ کون دے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی آپ ایک دم بندہ جیل میں بھی رہا ہے, اندر بھی رہا, ضمانتیں ہوئی, اس کے بعد ایک دم وہ بندہ بری ہو جاتا ہے. یہ اس طرح کہ جو میں حیران ہوں کہ یہ کام تو صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. یہ میریکلز ہیں, یہ میریکلز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ بہت بڑا مجرم کچھ عرصہ عدالت جیل میں رہا, اتنی تاریخیں بکتی, روز ہم پڑھتے تھے آج شہباز شریف صاحب اور فلانا اور اگر عدالت میں جا گناہ تھے تو پھر یہ جو گرفتاری تھی, جیل بندی اس کا کیا مقصد تھا؟ ہاں, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اتنا عرصہ انہوں نے ہنا جیل کاٹی ہے, تو کون ان کا ازالہ کرے گا؟ صحیح ہے. رضی صاحب کون کرے گا؟ یہ دیکھیے, یہی ان کا جو آرگومنٹ ہے وہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے. اب یہ سارے جو ریفرنسز بنائے گئے تھے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے بنائے تھے, اور ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں کام کرتا تھا. اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کن کے ہیں, وہ آپ سلمان عابد صاحب سے زیادہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کن کے کون کے ہیں, کنہوں نے ان کو نامزد کر کے اور عمران خان صاحب کے پاس بھیجا تھا. لیکن بات یہاں پہ درست نہیں ہے. جن کے خلاف کیس بنائے گئے وہ رہا ہو گئے, اور جنہوں نے کیس بنائے ہیں شہزاد اکبر صاحب, اب ان کے لیے ان کو کچھ نہ کہا جائے, ان کو باعزت طریقے سے پاکستان واپس آنے دیا جائے اور ان کو یہاں پہ کام کرنے دیا جائے. یہ کیس ایک ایسے صاحب جو ہیں جو کہ پی ٹی وی کے ملازم ہیں, وہ لے کے تو پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں پی ٹی وی پہ آپ کی کوریج کوئی نہیں ہو رہی, اور یہ کیئر ٹیکر کے اندر مطلب کہ پی ٹی وی کا مطلب کہ مدار المہام تو میں نہیں ہونا ہے, تو آپ ذرا اگر شہزاد اکبر کو معافی دے دیں اور اسے واپس آنے دیں اور پی ایم ایل این سے یہ سودے بازی کرا دیں, تو پی ٹی وی کے اندر میں آپ کو 3 ماہ کے اندر اٹھا کے رکھوں گا. اچھا, اب پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں مافیاز جو ہوتے ہیں نا, اور یہ مافیاز تمام گورنمنٹوں کی طرف سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, ان کی ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں. کبھی یہ مشرف صاحب کی حکومت کے اندر نیب میں سر نکال لیتے ہیں, کبھی یہ عمران خان صاحب کو تحفہ کر دیے جاتے ہیں, اور کبھی اب آپ دیکھیے گا آئندہ پھر پیپلز پارٹی کی اگر حکومت آئی تو یہ اس میں کہیں سے نکل آئیں گے, اور ہو سکتا ہے نون لیگ کی حکومت میں بھی نکل آئیں, کہیں نہ کہیں سے معافی مل جائے ان کو بھی. اور بھی تو بہت سارے لوگوں کو معافی ملی ہے نا. یہ جو صاحب ان کا کیس لے کے پھر رہے ہیں, انہیں بھی تو پی ایم ایل این نے معافی دی ہے. یہ جو صاحب کیس لے کے پھر رہے ہیں نا, انہوں نے مزے کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ معافی دے دیں, لیکن پاپڑ والے والی پریس کانفرنس میں ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, وہ بیٹھ کے جس شخص نے لکھی تھی وہ یہ بندہ تھا.
میں نام نہیں لے رہا کسی کا, یہ صاحب تھے. اور اس کے علاوہ مریم نواز شریف کے خلاف جتنی پریس کانفرنسیں ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری یہ صاحب لکھا کرتے تھے. تو یہ تو حال ہے یہاں کا. آپ اس وہاں پہ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے بات کر لوں. یہ جو ہمارے ایف آئی اے جو ہے, کیسز کیا تھے؟ کیسز یہ تھے کہ حمزہ کی ایک شوگر مل ہے جس کو سلمان رن کرتے ہیں. الزام لگا کہ اس شوگر مل کے اندر 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ڈیلرز جو ہیں وہ ہماری 10 ارب روپے کی آلموسٹ سالانہ سیل ہوتی ہے ایک مل کی, تو ہمارے ڈیلرز ہمیں رقم جمع کرواتے ہیں جس کے اگینسٹ شوگر جو ہے وہ ریلیز کر دی جاتی ہے. وہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس انہوں نے پیش کر دی اور ان ڈیلرز نے آ کے عدالت میں گواہی دے دی کہ جناب یہ ہمارا پیسہ ہے, ہم نے مل کو جمع کروایا تھا. اب اس کے بعد اس ریفرنس کا کوئی لاجک باقی نہیں بچتا تھا, لہذا اس ریفرنس نے ہونا ہی تھا, ڈسمس ہونا ہی تھا. بہرحال ایسٹ ریکوری یونٹ نے اربوں روپے خرچ کر کے جو ایک پیسہ بھی برآمد نہیں کیا, ماں سوائے اس 50 کروڑ کے جو شہزاد اکبر کے کزن کو ادا کیے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر کے ہمیں بتانی تھی. اس کے علاوہ اور کوئی انہوں نے کارنامہ سر انجام نہیں کیا اور وہ کزن نے انویسٹیگیشن کر کے بھی نہیں بتائی. جی سلمان عابد صاحب. سر دنیا کے 10 بڑے طاقتور حکمرانوں کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں بیٹھ کے یہ طے ہوا, آپ 9ویں تھے کہ 10ویں؟ نہیں 10 سنیں, اس میں بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ ہم بلا وجہ اپنے اپنے ملکوں میں حکومت کر رہے ہیں اور عذاب میں پھنس جاتے ہیں, کیوں نہ ہم حکمرانی پاکستان میں جا کے کریں. اچھا, جہاں ماشاءاللہ نیب بھی ہو, جہاں اینٹی کرپشن یونٹ بھی ہو, جہاں جو ہے وہ عدالتیں بھی ہمارے ساتھ ہو, وہ یونٹ بھی ہمارے ساتھ ہو, جو مرضی کریں. جب ہم اقتدار میں آئیں گے سارے مقدمات سے ہم بری ہوتے جائیں گے. وہ سیاسی انتقام تھا یا نہیں تھا, لیکن کیسا شاندار کارنامہ ہے ایک شخص پرائم منسٹر کے منصب پہ بیٹھا ہو اور اس کی چھتری کے نیچے اس پہ بنائے ہوئے مقدمے جس تیز رفتاری سے ختم ہو رہے ہوں اور جس طریقے سے ان کو ریلیف مل رہا ہو, آٹومیٹکلی ڈاؤٹ تو پیدا ہو جاتا ہے نا. یہی ریلیف ان اداروں نے ان کو اس وقت کیوں نہیں دیا جس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے. اس وقت بقول ان کے ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا تھا کئی جگہ پر. اب آپ دیکھیے نا کہ کس طرح سے مذاق لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر. اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں انہوں نے بھی کی واگا صاحب نے, کون پکڑے گا ان نیب کے لوگوں کو, کون پکڑے گا اینٹی کرپشن یونٹ کو جو باقاعدہ بیٹھ کے لمبی لمبی پریس کانفرنس یہ کہتے ہیں جی وہ شہزاد اکبر کو پکڑ لیں, چلے وہ نہیں پکڑا گیا بھاگ گیا. بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنسیں کرتے تھے ان کو بھی تو پکڑ لینا, جو باقاعدہ ملازم تھے اداروں کے اندر بیٹھ کے جو جس طرح سے مقدمے بناتے تھے, لیکن کوئی نہیں پکڑے گا. یہ سارا مافیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو, دونوں جگہ پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام لگا کے کہتے ہیں ہم نے تو ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. کرپشن کس نے کی ہے اس کے لیے بھی ایک عدالتی کمیشن بنانا. چلیں ٹھیک ہے, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے واقع صاحب, بریک کے بعد جی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے واقع صاحب, ہم بریک کے بعد نذیر لغاری صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جانیں گے, آپ کا پوائنٹ بھی ہم لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے IMF پروگرام کو بحالی کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا تھا لیکن عوام اس کے سامنے ہار گئے ہیں. جی ہاں, سریعام مہنگی ہوتی بجلی نے اب عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. لغاری صاحب بغیر دیر کیے میں آپ کی طرف آتی ہوں, کیا کہیں گے آپ, یہ جو منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کیس ہی بے بنیاد تھا یا پھر پروسیکیوشن کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس بریت کا سبب بنی ہیں؟ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بریت کا سبب بنتی ہیں. میں ایک چیز پچھلے 4 سال سے 4.5 سال سے تلاش کر رہا ہوں, میں نے اب تک کسی پاپڑ والے کو نہیں دیکھا ہے. میں میڈیا میں ہوں اور میڈیا میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ پاپڑ والا کون ہے, فالودے والا کون ہے. مقصود کی تصویر تو دیکھی ہے نا لغاری صاحب, مقصود چپڑاسی کی تصویر تو ساری دنیا نے دیکھی ہے. ہو سکتا ہے دنیا دیکھی ہو, دنیا نے دیکھا ہو, میں نے نہیں دیکھا کہ کون فالودے والا ہے, کون پاپڑ والا ہے, کون بستے والا ہے, کون کلفی والا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوا میں اڑتی رہتی ہیں, اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ پھر ایسا گمنام ہاتھ ہے جس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے دکھا دے پلیز. میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی پاپڑ والا یا کوئی فالودے والا یا کلفی والا, یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. جن لوگوں کے بارے میں یہ تو ظاہر نام لیا گیا تھا نا کہ یہ شہباز شریف ہیں, یہ حمزہ شریف ہیں اور ان کے اوپر یہ الزامات ہیں, یہ الزامات لگائے گئے, پریس کانفرنسوں میں لگائے گئے, تفصیلات بتائی گئی, سارا کچھ کیا گیا. اور جو انویسٹیگیٹر تھا یا جو پریس کانفرنس کرنے والا تھا اس کو باقاعدہ پکڑیں, سامنے لے کر گرفتار کریں اور ان سے جا کر معلوم کریں.
اور جو لوگ یہ ظاہر کرتے رہے جو گمنام قسم کے یہ ایسے اشتہارات کہ جناب وہ کلفی والا اور فارودے والا آیا، اگر وہ سامنے ہے تو سامنے لایا جائے ان کو، نہیں تو پھر جن لوگوں نے یہ باتیں کی اور پھیلائی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کہاں سے لے کر لائے تھے یہ کلفی والا اور فارودے والا. یہ کہانیاں ہیں، ایک 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 ایسا عمل. یعنی آپ کے خیال میں کیس ہی بے بنیاد تھا؟ نہیں، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ پورا ٹرائل ہوا نہیں ہے، یہاں پر ایسا کوئی ایویڈنس سامنے لایا نہیں گیا ہے جس کے تحت آپ ملزم کو مجرم ثابت کریں. کوئی ایسی چیز اگر آپ کے سامنے تھی تو لائی جانی چاہیے تھی، یا جن لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا انہیں الزام ثابت کرنا چاہیے تھا. اور اگر ثابت نہیں کرتے، یہ آپ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی، جن لوگوں نے یہ بنایا تھا ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ثابت کرتے. دنیا کی ذمہ داری دیتے ہیں. کانسٹیبل بولا دیتا ہے ٹونی بلیئر کو کہ آئیے آپ کا بیٹا وہ ڈرنک تھا، گاڑی چلا رہا تھا، آپ آ کر یہاں پر اس کی پوچھیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ. اور وزیر اعظم تھانے میں جاتا ہے، جب وزیر اعظم وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے جی اس رائٹ ہے، یہ بیل والے فنڈس ہے، میری بیوی سپریم کورٹ کی وکیل ہے، اپنا اعلیٰ ترین عدالت کے ہائی کورٹ کی وکیل ہے، آپ اس کو بیل دے دیں. وہ کہتا ہے کہ بیل کے ٹائم سے 13 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، اس کی بیل نہیں ہو سکتی، کل آئیے گا. اور وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، بیٹا اس کا لاک اپ میں گزارتا ہے. جہاں قانون ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، جہاں قانون نہیں ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. یہ ایسا جال ہے جس کو بڑی مچھلیاں توڑ کر نکل جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو پھنسی بھی رہتی ہیں مر بھی جاتی ہیں. یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں. اس میں ایک بات میری بھی لے لیجئے گا، ہمارے جو حکمران طبقہ ہے اس کے جو افراد ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، ویسے وہ پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، جب یہ احتساب کی باری آتی ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کے خلاف کوئی مؤثر مقدمہ بننے ہی نہیں دیتے جو کہ عدالتوں میں جا کے ثابت ہو. میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے 2 دہائیاں تک ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر سماعتوں کو سنا ہے. یہ ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کوئی مؤثر کیس بناتا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر واقعی پھنس سکے. یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں لغاری صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، قدر ہے، لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بتا دوں کہ یہ جتنے کریکٹرز تھے جن کو یہ فیک کہہ رہے ہیں ان کے باقاعدہ شناختی کارڈ نمبر تھے، ان کے باقاعدہ اکاؤنٹس تھے جن میں ٹرانزیکشن انہوں نے ثابت کی. اگر یہ گھوسٹ ہوتے اور کوئی ہاں وہ مکر گئے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ہیں ضرور. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ جی بڑی بحالی ہوگی، اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن عوام کا برا حال ہونے والا ہے. کڑی شرائط کے جو ثمرات ہیں وہ اب سامنے آنے لگے ہیں. بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور واقعی واگا صاحب بجلی تو حقیقت میں بجلی بن کر گر رہی ہے عوام پر. ساتھ ہی ساتھ مزے کی چیز یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں اب یہ آواز بھی آئے گی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. جی یہ بھی سنا جا رہا ہے نا کہ ریڈیو پاکستان کی فیس، جیسے پہلے ٹیلی ویژن کی فیس زبردست تھی اور یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کے بلوں میں بھی آنا شروع ہو گیا تھا ٹیلی ویژن کی فیس. خیر جو دل چاہتا ہے حکومت کا وہ کرتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف سے پیسے آپ لیتے جا رہے ہیں. یونٹ جو ہے وہ تقریباً 50 روپے تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے کان کھول کے سن لیں، پیک آورز جو ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے 6 گھنٹے چلیں گے جی، 6 گھنٹے تک 5 سے 11 ہو جائیں گے. اب میں پلیز جلدی سے لوگوں کو بتاؤں یہ پیک آورز کیا ہیں. پیک آورز شام 5 بجے سے لے کر اس میں 6 گھنٹے آپ جمع کر لیں، 11-12 بجے تک آپ کو ہائیسٹ ریٹ دینا پڑے گا، 75 روپیز پر یونٹ. سر میں نے ایک واپڈا کے اعلیٰ آفیسر سے پوچھا کہ یہ 3 فیز جو میٹر ہے اس کے اندر یہ کیا چکر ہے. یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 فیز یونٹ گھر کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی انڈسٹری کے لیے. کیونکہ انڈسٹری جی انہوں نے کہا میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں بل بھر رہے ہیں. میں اپنی بات کروں تو میں بھی اسی کا شکار ہوں. پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو انڈسٹریل میٹر لگا کے. مجھے اس بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے لیسکو، پیپکو، شیپکو یہ جو بھی ہیں کہ ہم گھر میں 5 بجے کے بعد کیا انڈسٹری لگا لیتے ہیں، ہم ٹاٹ بنتے ہیں، ہم کیا وہاں پہ کڑھائیاں لگا لیتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں. اچھا باقی سارا دن ہم کوئی اور کام کرتے ہیں. 5 بجے کے بعد رات 11 بجے تک تو ہم کمرشل بجلی یوز کر رہے ہوتے ہیں.
کوئی دنیا میں بندہ یہ بات سنے تو جوتے مارے ان کے منہ پہ کہ آپ کس طرح عوام کا خون کس طرح آپ لوگ چوس رہے ہیں. بھائی کوئی بولتا ہی نہیں ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ عوام بے حص ہے. میں آپ کو بتاؤں اب عوام بے بس ہو گئی ہے. کوئی ہمت نہیں رہی لوگوں کی, کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہونا ہی کچھ نہیں تو آپ جتنا مرضی احتجاج کرتے رہیں. انہوں نے کہنا جی آپ سڑکوں پہ آ جائیں, جو مرضی کر لیں. میں اپنے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. 200 یونٹ پر اگر آپ کا بل 4,500 روپیہ ہے, ذرا آپ کمال کی بات سنیں, جیسے ہی یہ 201 یونٹ ہوگا تو یہ 7,000 بل ہو جائے گا. جی بھائی وہ ایک یونٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ جو آپ کا ایک یونٹ بڑھا ہے نا, اس نے آپ کے نیچے کے 200 یونٹ کا ریٹ آسمان پہ پہنچا دیا. اچھا اب 200 کے اوپر آ جائیں, 400, 600, 800. یہ سلیب جو ہیں یہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کا خون اور ہڈیاں چوس جائیں. بتائیں کیا کرے عوام؟ آپ کے گھر میں بل آ جاتا ہے, آپ بل نہیں دیں گے آپ کا میٹر کٹ جائے گا, اب تو مر گئے. بجلی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اور جیسے جیسے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, آپ کی باقی اشیاء ضرورت جو ہیں وہ بھی کہیں کی کہیں پہنچتی جا رہی. کہنا تو یہ نا کہ جس طرح بجلی مہنگی ہوئی ہے, نہیں, ہر چیز اس سے مہنگی ہوگی. رضی صاحب کو زیادہ پتا ہے, وہ کامرس کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ صحیح بہتر بتا سکیں گے کہ بجلی کے بل کو بڑھانے سے کس چیز پہ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی رضی صاحب, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب محکموں کی ناکامیوں کا خراج بھی عوام سے وصولا جانا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے, حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اضافہ آدھا ہوا ہے. آدھا اضافہ بھی اور ہونا ہے. 8 روپے 25 پیسے جو ہے وہ ہم نے IMF سے بجلی کا فی یونٹ بڑھانے کا وعدہ کیا ہے, اور یہ 4 روپے 95 پیسے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 روپے اور 35 پیسے اور بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی. بیسک پرائز. اور جب بیسک پرائز کی ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً اتنا ہی اس کے اوپر ٹیکسز اور لگتے ہیں. تو یوں اگر 4 روپے کی یہ قیمت 4 روپے 95 پیسے بڑھانے کا جو اعلان ہوا ہے, اس کا اثر جو ہے وہ تقریباً 9-9.5 روپے پہ آئے گا, بلکہ 9.5 روپے فی یونٹ پرائس بڑھ گئی ہے اس کی. اور یہ جو ہے مطلب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس کا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انکریمنٹ جو ہے یہ ہمیں زیادہ پنچ نہ کرتی اگر عمران خان صاحب 20 فروری 2022 کو جو انہوں نے کمٹ کیا تھا یہ 8 روپے 25 پیسے والا اضافہ وہ کر دیتے یا قسطوں میں کر دیتے تو آج یہ ہمیں نہ کرنا پڑتا. قسط وار کر دیتے, اور اس کے بعد اب تک وہ ہم واپس لینے کے مرحلے میں بھی, کیونکہ جون کو ختم ہو جانا تھا IMF کا پیکج, تو ہم اس اضافے کو واپس لینے یا کمی کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہوتے. اب نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہم نے جس طرح رو پٹ کے وہ پیکج لیا ہے, ایک گورنمنٹ نے لیا ہے, دوسری گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور تیسری گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو کسی گورنمنٹ نے بھی ذمہ داری نہیں لینی, انہوں نے کہنا پچھلی گورنمنٹ کر گئی. بہرحال یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انڈسٹری جو ہے, بھلے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے, بھلے وہ بڑی انڈسٹری ہے, وہ وائبل نہیں رہ گئی. اس بجلی کی قیمت کے اوپر آپ نیا روزگار جنریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ گھر میں ایک بچے کو لیپ ٹاپ بھی رکھ کے دے دیتے ہیں کہ یار تو لیپ ٹاپ پہ آن لائن کام کر لیا کر, یہ بجلی اس کے لیے بھی افورڈیبل نہیں رہ گئی. اتنی مہنگی بجلی کر دی ہے. جس ریشو سے یا جس رفتار سے پاکستان کے لوگوں کے روزگار کے اندر یا ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تھا, وہ پچھلے 4, 5, 6, 7, 8 سال میں نہیں ہوا, اور ہماری اکانومی نے انہیں اپرچونٹیز فراہم نہیں کی. تو اب وہ اس طرح کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ وہی ریٹ ہے ہمارا بجلی کا جو امریکہ میں ہے, لیکن امریکہ میں پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ $30,000 ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ $1,500 ہے. تو پھر ہماری چیخیں تو نکلیں گی نا. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب, بجلیاں تو گر رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اب PTV فیس کے بعد ریڈیو کا بھی خسارہ عوام نے ہی پورا کرنا ہے. مجھے تو ایسا لگا عمران ان کی رضوان صاحب کی بات سن کے کہ پچھلے 70 سال سے عمران خان کی حکومت ہے اس ملک میں. وہ بھائی معاف کر دے عمران خان کو, ان 3 سالوں سے ہٹ کے پہلے بھی حکمرانوں نے جو اس ملک کے اندر لوٹ مار کی ہے اس کی بھی سزا پوری بھگت رہے ہیں. جب عمران خان نے سیاست بھی نہیں شروع کی تھی اس وقت بھی یہ لوٹ مار چلتی تھی. پہلی بات تو ذرا تصحیح کر لیں.
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لوگ اب ہمارے ٹاک شو کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جتنے صحافی حضرات ہیں نا ان کے حکمرانوں کے ساتھ طاقتور لوگوں کے ساتھ نیکسس بنے ہوئے ہیں. یہ گفتگو شروع کرتے ہیں عمران خان سے, گفتگو شروع کرتے ہیں زرداری سے, گفتگو شروع کرتے ہیں فضل الرحمان سے, جمہوریت کا آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, جو لوگوں کے بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں نا اس کے اوپر اب ہمارے تجزیہ نگار بھی نہیں گفتگو کرتے. وہ بھی اسی پاور پولیٹکس میں جا کے پھنس گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا آج کوئی نہیں بات کر رہا بجلی مہنگی ہونے کے اوپر, آپ ٹاک شو کا مجموعی انالیسس کر کے دیکھ لیں. آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے مہنگائی کے اوپر, آج کوئی چیز نہیں اٹھا کے کہیں گے یہ سابقہ حکومت کی مرہون منت ہے. اور میں نے کہا تھا جب آپ نے سابقہ حکومت میں چلنا ہے تو پھر قائد اعظم پہ آ جائیں, کیونکہ وہاں سے بربادی کا آغاز انہوں نے کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ کو حکومت ملی ہے آپ چیزیں ٹھیک کریں. اگر سابقہ حکومت اتنی اچھی ہوتی تو آپ کیوں آئے سامنے, آپ آگے چیزوں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے نا, کہا تھا ہم تجربہ کار ہیں, کہا تھا ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس وزڈم ہے, IMF ہماری باتیں سنتی ہے, دنیا ہماری باتیں سنتی ہے. خاک سنی ہے آپ کی باتیں, کیا نکالا اس کے اندر سے؟ اور جس وقت یہ IMF کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی میں آپ کے پروگراموں میں بار بار کہہ رہا تھا ٹھہر جائیے, یہ IMF کے پروگرام سے, سعودی عرب کی امداد سے یہ ملک نہیں بچے گا. ملک بچے گا اگر آپ نے اکنامک ریفارمز کرنی ہے, پولیٹیکل ریفارمز کرنی ہے, لیگل ریفارمز کرنی ہے. ان طاقتور لوگوں کو لائیں شکنجے کے اندر, وہ تو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج آپ ڈپٹی کمشنروں کو بیٹھ کے گاڑیاں دے رہے ہیں, جناب 1.5 کروڑ روپے گاڑی دے رہے ہیں, کسی کو 90 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ بانٹتے پھر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب IMF کا وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, سابقہ حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. سابقہ حکومت نے اگر غلط کیا ہے, آپ کو کس نے کہا آپ 990 ارب روپے جو ہے وہ 900 کے قریب ارب جو ہے وہ جا کے MP MNA کو آخری مہینے میں بانٹ دیں سیاسی رشوت کے طور پر؟ یہ جو مذاق ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بھی کوئی احتساب کرے, اس پہ بھی کوئی ماتم کرے نا کہ ہم کر کیا رہے. نذیر لغاری صاحب کون ہے ذمہ دار؟ میرے خیال میں سلیمان عابد صاحب کے ماتم میں شریک ہوں, اور انہوں نے جو دکھ بیان کیا ہے, جو مرثیہ بیان کیا ہے پاکستان کے عوام کا, میں اس کے اندر شریک ہوں. لوگوں کا کوئی نہیں سوچا جاتا ہے, اور ہم سیاستدانوں کے چہروں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے کہ سسٹم کیا ہے جو اس حکومت کو چلا رہا ہے. وہ پورے کا پورا سسٹم ایک کرپٹ, سڑا ہوا, بدبودار ایک سسٹم ہے, اور اس کے کارندے جو ہیں وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پر بیٹھے اور ان کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. اصل بات بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری کو کبھی 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. مہنگائی ہو جائے اور بے روزگاری ہو جائے اور کوئی چیز بھی ہو جائے, بجلی کے بل بم کر گرے لوگوں کے اوپر, ان کی جیب پر فرق نہیں پڑتا ہے. حکمران طبقے پر اور سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیوالیہ ہو جائیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو سب غریب, مسکین, لاچار, غریب اور مفلوق الحال لوگ ہیں نا جنہیں بجلی مفت مل رہی ہے. جی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لینا, ان کو پیٹرول بھی مفت ملتا ہے, ان کو ان کے لیے بچوں کے لیے گاڑیاں بھی چلتی ہیں. یہی ہونا رہ گیا کہ اراکین اسمبلی کے کینٹین کے بلز بھی عوام کے جو بجلی کے بل ہیں اس میں لگ کر آیا کریں گے. آپ کینٹین کے ریٹ چیک کریں, شرم آئے گی. نذیر لغاری صاحب جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہماری حکمران اشرافیہ وہ پاکستان کی نہیں ہے, وہ اس ملک کے لوگوں کی نہیں ہے, وہ ایک کالونیل حکمران اشرافیہ ہے جس کے بینیفیشری کوئی اور ہو جاتے ہیں, کسی اور کو جا کر اس کا فائدہ ندیم بابر کے آنے سے کس کا فائدہ ہوا, اور رزاق داؤد کے آنے سے کس کا فائدہ ہوا, جو آج بیٹھے ہوئے ان کے آنے سے کس کا فائدہ ہوا ہے, جو آج حکمرانی کر رہے ہیں ان کے حکمرانی سے کون سا فائدہ. اور کون سی حکمرانی طبقات کی ہوتی ہے, کرپٹ, اور ایک کرپٹ کیپٹلسٹ کلاس, کرپٹ جاگیردار طبقہ جو ہے وہ بیٹھ کر حکمرانی کر رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان. کمالی سردار کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا کسٹم ہے, ہم لڑکیوں کو 6 لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے اور اوپر مٹی ڈال دیں گے, زندہ زمین میں گاڑ دیں گے اوپر مٹی ڈال دیں گے, کر لو جو کرنا, یہ ہماری روایت ہے, یہ ہمارا کسٹم ہے, یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہماری ثقافت ہے, کر لو اس کے ساتھ مقابلہ آپ جس نے بھی, اور وہ اس وقت وزیر بھی ہو, کابینہ میں بیٹھا ہو, کابینہ میں ہوتے ہوئے وہ یہ بات کرے کہ جناب میں نے ہاں ٹھیک ہے یہ ٹھیک کیا گیا ہے, لڑکیوں کو 6 لڑکیوں کو زندہ گاڑ کر زندہ کھڑا کر کے مٹی ڈال دی گئی ان کے اوپر اور زندہ دفن کر دی گئی. یہ ہے آپ کا سسٹم, یہ ڈیلیور کرتا ہے آپ کا سسٹم.
سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام پر جو بجلیاں گر رہی ہیں ان کا ازالہ کوئی نہیں کرے گا. عوام بھی اب تیار ہو جائیں بجلی کے بلوں میں. اب یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ آواز بھی جل ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.